الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. صدق اللہ العظیم. محترم اساتذہ گرامی اور عزیز طلباء، یہ ایک علامتی نشست تھی ہمارے ان عزیز طلباء کے لیے کہ جنہوں نے مختلف مسابقات میں حصہ لیا اور انہوں نے محنت کی اور اس کے نتیجے میں ان کو انعام ملا. یہ انعام حقیقت میں ایک علامت ہے. ظاہر ہے کہ یہ محنت بھی ایک جز وقتی محنت تھی اور یہ انعام بھی ایک جز وقتی انعام اس حیثیت سے ہے کہ اگر آپ اس کتاب سے کچھ مطالعہ کر کے اخذ کریں اور حقیقت میں آپ کو کچھ انعام مل جائے تو ایک بڑا انعام ہے. لیکن کتاب اپنی قیمت کے اعتبار سے، اس کی مادی قیمت ہے، اس کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ ایک جز وقتی انعام ہے. لیکن یہ جو رمز ہے، یہ جو انعام دیا جاتا ہے، یہ حقیقت میں ایک پیغام ہے اور اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر جو اصل مسابقہ ہے اس میں حصہ لینے کا جذبہ ہو اور وہاں جو اصل انعام ہمیں ملنا ہے، دنیا میں بھی ملنا ہے اور آخرت میں بھی، اس انعام کو حاصل کرنے کا ایک شوق پیدا ہو. اور یہ حقیقت ہے کہ جو محنت کرتا ہے وہ پاتا ہے. من جد وجد، کہ جس نے بھی محنت کی اس کو ملتا ہے. اور خود قرآن مجید میں بات کہی گئی کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اب اس محنت کی جو مقدار ہوتی ہے اور اس کی جو کیفیت اور کمیت ہوتی ہے، اس کے اعتبار سے نتائج سامنے آتے ہیں. یہ ایک رمزی علامتی محنت تھی، جز وقتی محنت تھی، اس کی ایک علامت آپ کے سامنے انعام کی شکل میں سامنے آئی. اصل جو محنت ہے وہ دیکھا جائے تو اس مدرسے کی زندگی میں، اس دارالعلوم کی زندگی میں آپ کو جو تعلیم دی جاتی ہے، آپ کی جو تربیت ہوتی ہے، اس تعلیم و تربیت کے راستے سے آپ کو جو محنت کرائی جاتی ہے اور آپ پر بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ اس محنت میں ساتھ دیں. یہ ایک بنیادی محنت ہے جس کے اثرات دیر پا ہوتے ہیں اور جس کا انعام بھی بڑا ہوتا ہے. اور وہ انعام انشاءاللہ جب آپ فارغ ہو کر میدان عمل میں آئیں گے تو آپ کو انعام اپنی آنکھوں سے نظر آئے کہ دنیا اس آپ کی قیمت کو کس طرح سے پہچانے گی اور آپ کی کس طرح قدر کرے گی. اور واقعہ یہ ہے کہ ہم محنت اپنی قدر کرانے کے لیے نہیں کرتے، یہ بھی ایک دنیا میں ایک علامت کے طور پر ہے. اصل تو اللہ کے جو اس کا انعام ملے گا وہ انعام ہے. اور آپ قرآن مجید کی جو آیت ہم نے پڑھی اس میں آپ غور کریں، وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ. اس میں 3 مرحلے ہیں. پہلا تو مسئلہ یہ ہے کہ جو جیسے جس کے لیے جو محنت کرے گا، جیسی محنت کرے گا اس کو مل جائے گا. اور دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ جیسی محنت ہوگی اور دیرپا محنت ہوگی اس کے وہ نتائج دیکھے گا آگے چل کر. اور اس سے آگے کی چیز یہ ہے کہ ثم یجزاہ الجزاء الاوفیٰ، کہ مرنے کے بعد اس کا بھرپور بدلہ اس کو ملے. تو یہ جو آپ کی زندگی کی محنت ہے، جو دارالعلوم کی چہار دیواری میں آپ کرتے ہیں، اس کو آپ معمولی نہ سمجھیں. یہ اصل بڑی بنیادی محنت ہے. اس محنت کا ایک نتیجہ آپ کو یہاں سے نکلنے کے بعد نظر آئے گا کہ جب آپ کی قیمت ہوگی اور دنیا آپ کو ضرورت کی نگاہوں سے دیکھے گی اور آپ اپنی ضرورت ثابت کریں گے، ملت کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر، ملت کی ضروریات کو سامنے رکھ کر آپ لوگوں کی رہنمائی کریں گے. آپ کے اندر وہ صلاحیت ہوگی کہ آپ اپنی زبان سے بھی، اپنے حال سے بھی
آپ لوگوں کو صحیح راستہ دیں گے اور آپ کو دیکھ کر لوگوں کے اندر تبدیلی پیدا ہوگی، اور پھر آپ اپنی زبان کا اور اپنی قلم کا جو کچھ آپ نے یہاں سیکھا آپ دین کی حقانیت کے لیے اور دین کے علم کی اشاعت کے لیے استعمال کریں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ دنیا کس قدر آپ کو ایسی نگاہوں سے دیکھتی ہے کہ آپ کو شاید پہلے اس کا اندازہ بھی نہ ہوگا کہ آپ کی یہ قیمت ہے۔ لیکن یہ قیمت بھی دنیا میں سچی بات یہ ہے کہ کوئی بڑی قیمت نہیں رکھتی، اصل قیمت تو دوسری ہے، وہ آپ کو اس وقت اس کا اندازہ ہوگا جب اس دنیا سے جانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ہماری حاضری ہوگی۔ اور اس دین کی بنیاد اور ہمارے تمام کتاب و سنت کا جو مغز ہے، اگر ہم غور کریں تو ہمیں صاف صاف نظر آتا ہے کہ اصل آخرت کی جواب دہی کا احساس پیدا ہو جانا اور وہاں کی کامیابی کے لیے مسابقے میں شامل ہو جانا، یہ اصل ہمارے لیے بنیادی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اللہ نے ہم کو اسی لیے یہاں دنیا میں پیدا کیا۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ جو مراحل ہیں، آپ جب ان مراحل سے گزریں گے اور حقیقت کو آپ پیش نظر رکھیں گے تو آپ وہاں انشاءاللہ پہنچیں گے، جو ہمارے لیے اصل مقصد کا درجہ رکھنے والی بات ہے۔ تو میں مبارکباد دیتا ہوں اپنے ان عزیز بچوں کو جنہوں نے حصہ لیا اور انعام پایا، اور ان بچوں کو بھی جنہوں نے حصہ لیا ان کو یہاں انعام نہیں ملا لیکن وہ مسابقے میں شامل ہو گئے۔ اور اس سے بڑھ کر میں ان اپنے عزیزوں کو مبارکباد دیتا ہوں جو یہاں کی زندگی کو بامقصد بنانے کے لیے ہمہ وقت فکر مند رہتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کا ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہو۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں قسم کھا کر یہ بات کہتا ہے کہ انسان تو گھاٹا اٹھاتا ہے۔ یہ زمانہ جو اللہ نے اس کو دیا، یہ ہماری عمر حقیقت میں ہمارے لیے وہ قیمتی زمانہ ہے کہ ہم چاہیں تو اس کو قیمتی سے قیمتی تر بنا لیں اور چاہیں تو اس کو 2 کوڑی کا کر دیں۔ آپ اگر مٹی کی ٹکوری بھی ہے، اس ٹکوری میں آپ سونا ڈال دیجئے تو اس کی قیمت کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی، اور اگر آپ اس میں غرازت ڈال دیجئے تو اس کو کسی نالے میں ڈال دیا جائے گا، اس کی کوئی قیمت نہیں ہوگی۔ اصل ظرف کے اندر جو مظروف ہے، جو چیز آپ اس میں داخل کرتے ہیں، اصل قیمت اس کی ہے۔ اللہ نے ہمیں جو عمر دی، سب سے زیادہ قیمتی عمر ہماری جو ہم یہاں گزارتے ہیں مدرسوں میں اور دارالعلوم میں جو ہم نے گزاری، یہ سب سے زیادہ قیمتی ہماری زندگی کے وہ لمحات ہیں کہ ان سے ہم فائدہ اٹھائیں تو ہم کہاں پہنچ جائیں۔ آپ اس کی مثال یہ سمجھیے کہ آپ کو کوئی بلینک چیک دے دے کہ بھر لیجئے جو آپ کو بھرنا ہو، اب آپ چاہیے تو 0 ہی 0 ڈال لیجئے اور چاہیے تو کروڑ 10 کروڑ لکھ لیجئے، یہ آپ کو اختیار دیا گیا۔ حقیقت میں یہ وقت جو اللہ نے آپ کو دیا ہے یہ بالکل بلینک چیک کی طرح، آپ جس طرح چاہیں اس کو قیمتی بنا لیں۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ ان الانسان لفی خسر، انسان اس حقیقت کو نہیں سمجھتا اور کس طرح وقت کو برباد کرتا ہے لا یعنی چیزوں میں جو نہ دنیا میں اس کے لیے مفید ہے نہ آخرت میں، اور خسر الدنیا والآخرہ کا مصداق ہوتا ہے۔ تو میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں اور عزیز طلباء، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں اس سے ہمیں کچھ سبق لینے کی ضرورت ہے کہ ایک چھوٹا سا انعام آج ہم کو ملا ہے، لیکن اگر ہماری محنت جاری رہی اور اصل محنت کو ہم نے سامنے رکھ کر اپنے اصل مقصد کو سامنے رکھ کر ہم آگے بڑھتے رہے تو انشاءاللہ ہمیں وہ ملے گا جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر، وہی ہمارا اصل مقصد زندگی ہے، اور یہ مدارس حقیقت میں اسی لیے قائم ہوئے کہ اس مقصد کو ہمارے سامنے رکھا جائے اور ہم اس کو سامنے رکھ کر پھر آگے زندگی کا سفر طے کریں اور اللہ کے ہاں وہ کامیابی حاصل کریں جو ہر ایمان والے کا مقصود ہے اور انسان کا مقصود ہونا چاہیے۔ ہماری زندگی اگر درست ہوگی تو ہم دوسروں کے لیے بھی ایک نمونہ بنیں گے اور ہماری زندگی سے دوسرے فائدہ اٹھا کر ہو سکتا ہے کہ وہاں پہنچ سکیں جہاں ان کو پہنچنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ ہم نے اپنی قیمت کو نہ محسوس کیا اور ہم نے وقت ضائع کیا تو ہم اپنا بھی نقصان کریں گے اور ملت کا بھی نقصان کریں گے، اس لیے کہ ہماری حیثیت ایک امانت کی ہے، ہم ملت کی امانت ہیں، خود اپنے گھر کی امانت ہیں، خود اپنے لیے امانت ہے۔ اس امانت کی اگر ہم نے قیمت کو پہچانا اور اسے پورا فائدہ اٹھایا تو انشاءاللہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے، جو اصل ہمارا ٹارگیٹ ہے، اصل ہمارا مقصد ہے۔ بس یہ اگر ہم نے یہاں سے پیغام لیا، یہ سبق لیا تو انعام جو ملا ہمیں تو بہت اچھا انعام ملا، لیکن اس سے بڑا انعام یہ ہے کہ ہم ایک پیغام لے کر جائیں، کچھ سوچ کر جائیں اور کچھ تبدیلی کا عزم لے کر جائیں، یہ ہمارے لیے انشاءاللہ بڑا انعام ہوگا۔ اس کے نتائج بھی انشاءاللہ ہمیں سامنے آگے بہت بڑے بڑے دیکھنے کو ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے، ہمیں اس کی ہمت دے، حوصلہ دے اور اس کے لیے ہمیں قبول فرمائے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں اپنے ان تمام ذمہ داروں کو بھی جنہوں نے یہ
مجلس منعقد کی، اور جو مربیان اصلاح ہیں اور اساتذہ ہیں جن کی محنتوں کے نتیجے میں آپ آگے بڑھ رہے ہیں، ان سب کو مبارکباد دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو برابر فرمائے، دنیا میں بھی ان کو صلہ دے اور آخرت میں بھی اس کا بہتر سے بہتر بدلہ ان کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔